بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد حسن الیاس. ناظرین کرام، دنیا کا ہر فلسفہ، ہر نظریہ، ہر مذہبی رجحان اپنے آپ کو فطرت سے ہم آہنگ قرار دیتا ہے. یہ تمام نظریات اگرچہ باہم مختلف ہیں اور اپنا ایک انڈیویجول انڈیپینڈنٹ آرگومنٹ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ انسان کے داخل سے اپنا ریلیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں. انسان کا یہ داخل، جسے بالعموم فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کا مطالعہ اس قدر ناگزیر اور اہم کیوں ہے؟ یہ فطرت وجود میں کیسے آتی ہے؟ یہ کن حقائق پر مشتمل ہے؟ کیا یہ محض کوئی صلاحیت اور استعداد ہے جو معاشرتی تعامل اور تاریخی عوامل کے اثر انداز ہونے سے پیدا ہوتی ہے، یا خودکار شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اگر یہ تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے تو پھر افراد کے اخلاقی رجحانات، معاشرے کی اقدار و رسوم اور اقوام کے اندر عرف و عادت کا یہ اختلاف کیوں نمایاں ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال کہ مذاہب کی تاریخ میں الہامی روایت اس کو کیوں ایک پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر پیش کرتی ہے؟ یہ سارے سوالات لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ فطرت کا مطالعہ انسان ہمیشہ سے کرتا چلا آیا ہے اور تمام تر نظریات، تمام تر اپنے مقاصد کی بنیاد وہ انسانی فطرت کو قرار دیتا ہے؟ یہ اتنی ناگزیر کیوں ہے کہ انسان کے اندر اترا جائے اور اس کے داخل کا مطالعہ کیا جائے؟ یہ صرف انسان ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے علم کی ابتدا اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو چیز بھی تخلیق ہوئی ہے وہ کسی قاعدے، کسی ضابطے، کچھ خصائص، کچھ خصال کے ساتھ ہوئی ہے. آپ جمادات کو لے لیں، آپ نباتات کو لے لیں، دنیا کی کسی چیز کو لے لیں، حیوانات کی ہزاروں اقسام ہیں، ایک ایک کو لے لیں. جب بھی آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو کس چیز کا مطالعہ کریں گے؟ اسی کا مطالعہ کریں گے نا کہ جس خالق نے ان کو بنایا ہے اس نے ان کو کن خصال، کن خصائص اور کن مقاصد کو سامنے رکھ کے بنایا ہے. ہم بھی جب کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں یا کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو کوئی غایت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد طے کرتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس ایجاد میں یہ خصائص ہونے چاہیے. آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل فون اسی طرح بنا ہے، ہم جس جہاز میں اڑتے ہیں وہ اسی طرح بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنایا ہے تو اس نے ان کے اندر کن خصائل اور کن خصائص کا لحاظ رکھا ہے. تو یہ خصال و خصائص ہیں جن کو آپ مجموعے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کی فطرت ہے. قرآن مجید کے الفاظ نا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ صرف انسانوں ہی کے ساتھ متعلق نہیں ہے، جمادات کی بھی ایک فطرت ہے، نباتات کی بھی ایک فطرت ہے. یہ جتنے آپ کے علوم ہیں جو اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، یہ اصل میں اس کی فطرت ہی کا مطالعہ ہوتا ہے. آپ اگر حیوانات کے علوم ترتیب دیں گے، آپ اگر جمادات کے علوم ترتیب دیں گے، آپ علم حیات کو وجود پذیر کریں گے، آپ افلاک کا مطالعہ کریں گے، تو آپ اس میں کس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں؟ یہ چیز ہے کیا؟ یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ اس کے کیا خصوصی خصال ہیں؟ اس کے ساتھ کیا چیزیں لازماً لگی ہوئی ہیں؟ ان سب چیزوں کو جب آپ پیش نظر رکھ کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اس چیز کی فطرت کا مطالعہ ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سے لوگ جانوروں کے مطالعے میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں. جی، اگر کبھی آپ نے نیشنل جغرافک پہ دیکھا ہو تو ایک ایک جانور کو دیکھنے میں برسوں لگا دیے گئے ہیں. وہ اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، پیدائش کے وقت کیا کرتا ہے، اپنے بچے کیسے پیدا کرتا ہے، رہتا کہاں ہے، دوسرے جانوروں سے کیسے تعامل کرتا ہے. یہ سب مطالعہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ اب فلاں جانور کے بارے میں یہ علم ہم کو حاصل ہو گیا ہے. اب اسی اصول پر آپ قیاس کرتے ہوئے انسان کو دیکھیے. انسان سے متعلق جتنے علوم ہیں جن کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں، یعنی انسان فرد کی حیثیت سے کیسے بیہیو کرتا ہے، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس سے علم نفسیات وجود میں آ جائے گا. درست. آپ اس کی پوری زندگی کو دیکھیں گے، یعنی یہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کی جسمانی تشکیل کس نوعیت کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے حیاتیات کا علم وجود میں آ جائے گا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے لفظ فطرت بولا جا سکتا ہے.
یہ الگ بات ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ہم جبلت کو الگ استعمال کرتے ہیں، فطرت کو الگ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہے فطر الناس علیہا، بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے. یعنی اس کائنات کے خالق نے جب انسان کو پیدا کیا تو پیدائش کس اصول پر ہوئی؟ علیہا، کس قاعدے پر ہوئی، کن خصال پر ہوئی، کن خصائص پر ہوئی. اس چیز کا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ انسان کے بارے میں کوئی علم وجود میں کیسے لا سکتے ہیں، کوئی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ انسان کو کوئی چیز تجویز کرنا چاہتے ہیں تو کس بنیاد پر تجویز کریں گے؟ آپ اس کی کسی چیز پر نقد کرنا چاہتے ہیں تو کس اصول پر نقد کریں گے؟ تو اس وجہ سے انسانی علوم میں فطرت ہی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اگر فطرت کے مطابق کوئی علم ہے تو وہ گویا اپنی ایک محکم بنیاد رکھتا ہے، اور اگر وہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ نقش برآب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہی آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کا مطالعہ ہوگا، اس کی کوئی اور چیز تقاضے کرے گی. جیسے ہی وہ ہماری فطرت سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، جتنا بھی ہو جائے، 10% ہو گیا، 20% ہو گیا، اتنا ہی وہ علم اپنی بنیاد میں محکم ہو جاتا ہے. تو اس لیے فطرت کا مطلب یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کوئی علم پیدا کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں وہ چیز ہے کیا. اگر آپ یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ کی بات کی بنیاد کیا ہے؟ کس بات پر آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ فلاں معاملہ اس طرح ہونا چاہیے؟ اگر وہ شیروں کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے شیروں کی فطرت زیر بحث آئے گی. اگر وہ بندروں کے معاملے میں ہے تو سب سے پہلے ان کی فطرت زیر بحث آئے گی. اگر وہ جمادات کے بارے میں ہے تو وہاں پر بھی یہی ہوگا. یعنی پہاڑوں میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، مادہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے. یہ مطالعہ ہی کریں گے نا تو یہ در حقیقت اس مادے کی فطرت کا مطالعہ ہے. ہمارا سارا علم اس وقت جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر اپنا کام کر رہا ہے. تو ہر علم میں یہ مطالعہ ناگزیر ہے. ٹھیک. ہم سب اس مطالعے کا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مطالعہ ناگزیر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے ایک زبان سیکھ کے، اس کا ایک معاشرہ ہے جو اس کو اقدار، رسوم، آداب سکھاتا ہے، پھر اس کی ایک تعلیم ہے جو اس کو شعور دیتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مطالعے سے ان تمام چیزوں کو اندر جا کے ڈسکور کرتا ہے، یا یہ خارجی مطالعہ ہے جو اندر کے حقائق کو مجسم کر کے فطرت کا نام دیتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مخلوق کا مطالعہ کریں گے تو اس کو بنانے والے نے کچھ خصائص دے کے بنایا ہوتا ہے، وہ بالقوہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کا ظہور وقت کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی انسان سے جو کچھ صادر ہو رہا ہے، جو چیزیں انسان وجود پذیر کر رہا ہے، انسان نے تہذیب پیدا کر دی ہے، علوم کی الماریاں آپ کو دے دی ہیں، کتابیں گنی نہیں جاتی جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. یہ سب کتے اور بلی نے کیوں نہیں کر دیا؟ یعنی عمر کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے جانور ہم سے بہت زیادہ پہلے پیدا کر دیے گئے. کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ پوٹینشل نہیں ہے. کوئی چیز بالقوہ ہوتی ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے. ظہور کے لیے خارجی محرکات بہت ضروری. یعنی آخر انسان پلے گا، بڑھے گا، والدین کی آغوش میں ڈالا جائے گا، ان سارے مراحل سے گزرے گا نا. گزرے گا تو وہ ان چیزوں کو عکس کرے گا جو اس سے پہلے اس کی میراث بن چکے ہیں. لیکن آپ ایک بچے کا مطالعہ کریں، یعنی آپ کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا معاملہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اب ہم کیسے پیدا ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. یعنی ہر انسان اپنی ابتدا وہیں سے کرتا ہے جہاں سے پہلے انسان کی ابتدا ہوئی تھی، اور ہماری آنکھوں کے سامنے کرتا ہے. یعنی یہ اس دنیا کے اندر جو مادے کے عناصر ہیں انہی کی تعلیف سے وہ قطرہ آب وجود میں آتا ہے، وہ بیضہ وجود میں آتا ہے، ان میں ملاپ ہوتا ہے، اس ملاپ سے ابتدا ہوتی ہے، تمہید بنتی ہے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد، جن میں کچھ جسمانی مراحل ہے، جن میں کچھ آفاقی مراحل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جیتا جاگتا بچہ ہماری آغوش میں ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ بچہ ہمارے سامنے زبان سیکھتا ہے. یعنی آپ بلی کا بچہ لے آئیے، سکھا دیں گے اس کو؟ انسان کا بچہ سیکھتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ بالقوہ وہ زبان سیکھنے کی صلاحیت لے کے آیا ہے.
اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیے کہ جو انسان کے بنیادی خصائص ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجیے، وہ جانوروں میں بھی اسی طرح سے ہیں، انسان کے بنیادی خصائص کیا ہیں؟ یعنی وہ حصے جمالیات رکھتا ہے، وہ حادثہ اخلاقی رکھتا ہے، وہ ایک عقلی وجود ہے۔ ان تینوں چیزوں کا بتدریج ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے بچے میں۔ اچھا، اور کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کیا محض چیزوں کی محاکات کی صورت میں ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز آپ نے کہی، اس نے دہرا دی، کاپی کر لی۔ آپ طوطے کو پڑھاتے سکھاتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ جو الفاظ آپ سکھا دیتے ہیں بول دے گا۔ آپ اپنے بنائے ہوئے کمپیوٹر کو دیکھیے، جو چیز فیڈ کر دیں گے وہ اس میں تالیف پیدا کر دے گا، یہی کرے گا نا۔ لیکن کیا بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی اس کا شعور کچھ بہتر ہوتا ہے، یعنی وہ بولنا سیکھ لیتا ہے، بات کرنا سیکھ لیتا ہے، آپ اسے 2 لفظ سکھاتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ یہ حادثہ اخلاقی کا اطلاق ہے، آپ کے اندر جو ایک مورل بینگ ہے، یہ اس کا اطلاق ہے۔ 2-4 چیزوں پر یہ سکھا دیجئے، اس کے بعد آپ حیران کن طریقے سے مطالعہ کیجئے، وہ خود بخود باقی چیزوں پر اس کا اطلاق کرنا شروع کر دے گا۔ اور ممکن ہے کہ 10-20 دن کے بعد آپ کسی اچھی چیز کو برا کہیں تو وہ آپ سے باقاعدہ مناظرہ شروع کر دیں۔ ہم نے اپنے بچوں پر خود یہ تجربہ کیا ہے۔ اسی طرح حصے جمالیات، یعنی ہم چیزوں کی خوبصورتی بدصورتی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہی بچہ ہوتا ہے، پھول توڑ رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پھینک رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ حادثہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ گھر کے فرنیچر پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، اس کو پہنائے ہوئے کپڑوں پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، 2-4 چیزوں پر اطلاق کرتے ہیں، اس کے بعد باقی کام وہ خود شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ آپ کی پسند اور اس کی پسند کا اختلاف سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اطلاق کی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کے اندر یہ علم بدیت کیا گیا ہے، گویا الہام ہے یہ اس کے اندر۔ جس طریقے سے آپ کو خارج کی دنیا سے متعلق کرنے کے لیے حواس دیے گئے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، آپ آوازوں کو سنتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس سے آپ کا اشیاء سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ آپ سورج دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ میرے حواس خارجی دنیا سے متعلق کرتے ہیں۔ لیکن کیا میرے حواس صرف خارجی دنیا سے متعلق ہوتے ہیں؟ میں باطنی حواس بھی رکھتا ہوں، میرے اندر جو کچھ گزرتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، میں اس کو بھی محسوس کرتا ہوں۔ آج تک ہم نے جن چیزوں کو اپنے باطن میں محسوس کیا ہے، ان کا جب اظہار کیا ہے تو آپ نے بھی فوراً یہ کہا کہ ہاں میں بھی ایسے ہی محسوس کرتا ہوں۔ تو محسوسات کا تبادلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے سر درد ہوتا ہے، میں یہ سر درد آپ کو دکھا نہیں سکتا، میں یہ کسی بڑے سے بڑے طبیب کو بھی نہیں دکھا سکتا، میں اس کی کیفیت کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ لفظ میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہو چکا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد استقراء کے ایک عمل سے گزرنے کے نتیجے میں، یعنی انڈکشن نے اس کو ایک مسلمہ حقیقت بنا دیا ہے کہ انسانوں کو درد ہوتا ہے۔ تو یہاں میرے مشاہدے کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ میرے باطنی احساس سے۔ تو میرا ایک باطنی احساس ہے، میرے وہ حواس میرے اندر دیکھتے ہیں، میرے نفس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں گزرنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور میرے یہ حواس باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اس سے میرے پاس جو مجموعہ حقائق یا جو ڈیٹا میسر آتا ہے، میں چونکہ ایک عقلی وجود ہوں تو میں اس کی تعلیف کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس کے نتائج نکالنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ سارا جتنا عمل ہے یہ اصل میں فطرت ہی کا مطالعہ ہے، اور فطرت کے اس مطالعے سے کوئی مفر نہیں ہے۔ آپ جس علم میں داخل ہوں گے اس کی ابتدا یہیں سے ہوگی۔ تو انسان کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطالعہ کر کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر بالقوہ علم لے کے آیا ہے۔ اس علم کا ظہور البتہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کے اندر جنسی احساس بعض بدطینت لوگوں نے بری صحبت فراہم کر کے پیدا کر دی ہے، نہیں، وہ تو خدا نے اس کے اندر رکھا ہوا تھا، باہر کی تحریک نے اس کو نمایاں کر دیا۔ آپ بعض اوقات آج کے زمانے کے بعد مطالعات پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں بچے کچھ جلدی عمر میں اپنے اس احساس سے واقف ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یعنی وہ اندر تو موجود تھا، اس کے ظہور کا ایک وقت ہے، وہ بعض اوقات صحبت، بعض اوقات خارجی اثرات قبل و بعد کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کے اندر موجود نہیں ہے وہ خارج سے نہیں آ سکتی۔ خارج میں کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے اندر موجود ہے چونکہ وہ باہر آ چکا ہے تو وہ تاریخ بنا رہا ہے،
یعنی علم کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ میرے والدین کے پاس ہے، وہ میرے اساتذہ کے پاس ہے، وہ لکھی ہوئی کتابوں کے پاس ہے، وہ عالمی علم کے پاس ہے۔ میں جب اس سے اپنا ربط پیدا کرتا ہوں تو مجھے وہ سرمایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سرمایہ کو میں ایڈ کرتا چلا جاتا ہوں۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ میں تو ایک صفحہ سادہ تھا، ایک لوح سادہ تھا، اب جو نقوش ہے معاشرے میں، معاشرہ آیا کہاں سے تھا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ یعنی کچھ تھا جس کا ظہور ہوا، اور پھر وہ ظہور ہے جس سے جو علم پیدا ہوا وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اکٹھا ہوتے ہوتے علم کی تاریخ کو وجود میں لے آتا ہے۔ یہی معاملہ اب ہوتا ہے، آپ آگے بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بعض علوم ہمارے سامنے پچھلے 200-300 سال میں پیدا ہو کر اپنے بام عروج پر پہنچے ہیں، ان کو ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ ایسے ہی ہوا ہے۔ اچھا ہم صاحب، اس میں جو ایک سوال عام طور پہ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فطرت کا علم ہم نے خود دریافت کرنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فطرت کا علم اصل میں ارتقا پذیر ہے۔ آج ہمارے مشاہدے، تجربے اور ہم نے جو استقراء کیا ہے اس میں کچھ تصورات ہے، کچھ عرصے بعد اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایک علم اگر خود ارتقا پذیر ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو نامکمل ہوا۔ ہمارے تمام علوم کا یہی معاملہ ہے۔ یعنی کون سا علم ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ علم پایہ تکمیل کو پہنچ گیا؟ اللہ یہ کہ اس کائنات کا پروردگار کوئی بات فرمائے۔ انسانی علوم تو ایسے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ یعنی کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ تجربے اور مشاہدے سے ابتدا ہوتی ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے، تجربہ اور مشاہدہ باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ اس تجربے اور مشاہدے سے کچھ حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ حقائق وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بھی یہ بحث ہو سکتی ہے کہ ان کو جمع کرنے یا ان کو عکس کرنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہے، یہاں بھی یہ امکان ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اپنی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں تو پھر استقراء کا یا انڈکشن کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جن حقائق کو ہم نے دیکھا ہے کیا دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم نے محسوس کیا کہ دوسرے ہی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ عمل ایک بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور بعض اوقات عالمگیر سطح پر ہو جاتا ہے۔ جب یہ عمل ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ چیز ایک بڑے مجموعہ حقائق کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یعنی اب یہ میرا داخلی یا موضوعی تجربہ نہیں رہا، ایک سبجیکٹو ججمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک معروضی حقیقت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ میں جب یہ سب اکٹھا کر لیتا ہوں، اب میرے اندر چونکہ عقل موجود ہے تو وہ فوری طور پر قیاسات کی ایک دنیا پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی جو مجموعہ حقائق ہے اس کے نتائج نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ استنباطی علم، انفرنس کا علم وجود میں آتا ہے۔ اگر آپ علم کو دیکھیں تو ہمارا سارا علم یہی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بھی علم پیدا ہوتا ہے، لیکن میں بھی اسے موضوع بحث نہیں بناتا۔ یہ تمام جتنا ہمارا علم ہے ایسے ہی پیدا ہوگا۔ اس میں ہر سطح پر غلطی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی مشاہدے میں غلطی ہو سکتی ہے، تجربے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم اس غلطی سے کیسے نکلتے ہیں؟ نقد کر کے، یعنی بار بار اس چیز کو دیکھتے ہیں، بار بار اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو اپنی لیبارٹری میں یا اپنے معمل میں تجربے سے گزارتے ہیں، تو تجربے کو بار بار دہرانے کے نتیجے میں غلطی کی اصلاح ہوتی ہے۔ انڈکشن میں غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے سروے ہوتے ہیں جس میں کچھ نتائج نکالے جاتے ہیں، ایک دوسرا سروے ان کی غلطی واضح کر دیتا ہے۔ علم میں بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے استقراء کرنا شروع کیا، آپ نے کہا مچھلیوں کی اتنی اقسام ہیں جو ہم نے دیکھ لی ہیں، اچانک کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو مستثنیات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کا ریلیشن قائم کرتے ہیں، یعنی اصل کیا ہے، استثناء کیا ہے، کیا چیز ہے کہ جو نئی سامنے آ گئی ہے۔ تو اس انڈکشن کے عمل میں، استقراء کے عمل میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھتا ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، انسانوں کا مطالعہ مزید وسیع ہوتا ہے، تو مجموعہ حقائق میں بھی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ عقلی استنباط کا ہے۔ عقلی استنباط کے مرحلے میں جا کر ہم اس علم کی تدوین شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی دوا ایسے بنتی ہے جو آپ اطمینان کے ساتھ کھاتے ہیں، اور زندگی اور موت کے فیصلے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں جو سرجری کا علم ہے انہی مراحل سے گزرا ہے، اس کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ کبھی اگر موقع ملے تو انگلستان میں جو میڈیکل ہسٹری کا میوزیم ہے، کچھ وقت اس میں گزاریے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ علم کس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے۔ تو ہر علم انہی مراحل سے گزرتا ہے، اور اس میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی حتمی حجت ہو گئی ہے، نہیں، انسان اپنے اسی علم کے سہارے جیتا ہے، اسی کی بنیاد پر آراء قائم کرتا ہے، نقد کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اصل میں علم کے آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کا کرٹیکل انالیسس کرتے چلے جائیں،
یعنی اس کا منطقی تجزیہ، اس کا عقلی تجزیہ ہوتا چلا جائے. جب آپ اس پر نقد کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی آپ پوسٹ مارٹم کرتے چلے جاتے ہیں، تو جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے. تو اس طرح ایک ارتقائی عمل وجود میں آتا ہے جس سے کوئی علم بہت قابل قدر جگہ پر پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ کہ وہ آخری جگہ پر پہنچ گیا، وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا ہم ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اللہ نے شعور ودیت کیا ہے اور انسان کے خارج سے اثر انداز ہونے والی چیزیں بھی اس کے اندر کچھ عادات اور خصائص پیدا کرتی ہیں، تو مثال کے طور پہ میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بچہ افریقہ میں پیدا ہوا، اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا کوئی بے ادبی کا فعل نہیں کہلاتا. ایک بچہ دلی میں پیدا ہوا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ والدین آئیں تو سر پہ ٹوپی پہن لینی ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. تو اب والدین یا احترام کا یہ جذبہ خارج اور معاشرے نے اس کے اندر پیدا کیا ہے. ہم یہ کیسے طے کریں گے کہ اس کے داخل کی آواز کیا تھی اور خارج کی آواز کیا ہے؟ یہ ہے اطلاق. یعنی آپ کے اندر جو ادب آداب کا ایک دائیہ موجود ہے وہ عالمگیر ہے. اس کا اطلاق آپ کرتے ہیں. ایک معاشرے میں ایک طریقے سے ہوتا ہے، دوسرے معاشرے میں دوسرے طریقے سے ہوتا ہے. اس میں بھی جو مثال آپ نے دی ہے، یہ مثال بنیادی طور پر ہمارے باہمی روابط سے پیدا ہوتی ہے. اس میں بھی 2 حصے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو دوامی ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ایک دوامی عنصر ہوتا ہے ہر چیز کا، باقی سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو وہ جو دوامی عنصر ہے وہ اصل میں انسانیت کی معراج ہے. وہی کنٹینیوٹی پیدا کرتا ہے، اسی سے تسلسل پیدا ہوتا ہے ہمارے علم میں، فکر میں. اس وقت بھی آپ جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، دنیا بھر کے معاشروں کا آپ جب جائزہ لیتے ہیں تو کچھ اقدار، کچھ تصورات دوامی عنصر اپنے اندر رکھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اطلاقی ہیں، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اس سے بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہمارے ملنے ملانے کے طریقے اور ہیں. آپ مغربی ملکوں میں رہیں، وہاں ملنے ملانے کے طریقے اور ہیں. بہت سی چیزیں قدرے مشترک ہیں. اگر وہ مشترک نہ ہوں تو ہم تو پاگل ہو جائیں کسی دوسرے علاقے میں جا کے. آپ مشرق میں چلے جائیے، مغرب میں چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ انسانوں کے مابین اقدار مشترکہ ملیں گی. وہ دوامی عنصر ہے. وہ آپ کو مشرق مغرب میں ہر جگہ ملے گا. مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہیں جو اطلاقی نوعیت کی ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوں گے، وہ اس طرح ملیں گی. ان چیزوں کی بنیاد پر ہم اپنے تصورات اخذ کرتے ہیں. ہر جگہ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، ہر جگہ سماجیات کا علم پڑھایا جاتا ہے، ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے نا. اس وقت دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں کم و بیش آپ کے نصابات یکساں ہو چکے ہیں. کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جو ہمارا فطرت کا مطالعہ ہے اس کے اندر بہت بڑا عنصر دوامی ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ حتمی ہے. یعنی اب تک وہ چیلنج نہیں ہوا، ہو جائے گا، دیکھیں گے، غور کر لیں گے اس کے اوپر. لیکن ہم اس دوامی عنصری کی بنیاد پر انسان کے لیے انسان کا لفظ بولتے ہیں، جانوروں کی الگ الگ شناخت کرتے ہیں. اگر ہمیں یہ یقین نہ رہے کہ شیر کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر تو اپنے جبڑے کھول کر ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا اور کسی دوسری جگہ گھاس چرنا شروع کر دے گا، تاہم کوئی انہونی ہو سکتی ہے کسی موقع کے اوپر. تو انسان کے مطالعے کی نوعیت یہی ہے. اس سے یہ توقع کرنا کہ آپ انسان ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ چیزوں پر نقد کرتا ہے، وہ اپنے دوامی عنصر کو دریافت کرتا ہے، اس کے ساتھ اطلاقی چیزوں میں تنوع پیدا کرتا ہے. یہ تنوع اس کا حسن ہے، اس سے کلچر وجود میں آتے ہیں، اس سے تہذیبیں وجود میں آتی ہیں. تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح جانور ہیں بالکل اسی طرح سے چند جبلتوں کے ظہور کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی فطرت میں آپ خصائص کے لحاظ سے دیکھیں، آپ خصال کے لحاظ سے دیکھیں، بہت تنوع پایا جاتا ہے. یہی تنوع ہے جس کو ہم انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک. ہم سر یہ 2 مثالوں کو تو آپ نے کہا کہ اطلاقی معاملے میں ایک اختلاف ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں اگر آپ مذاہب کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کی پوری قوم تھی جس نے بے حیائی کو اپنا شعار بنا لیا تھا. تو چلیں اختلاف انڈیویجولز میں تو ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم استقرا کرنے جائیں گے اس معاشرے میں، وہاں تو تمام لوگ بے حیائی کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے، تو وہاں پر ان کی فطرت کہاں گئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک برائی کا ذکر کیا ہے، ایک خاص برائی سے قطع نظر کر لیجیے. اس وقت اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہر تیسرا آدمی کم تولتا نظر آتا ہے، جھوٹ بولتا نظر آتا ہے، غبن کرتا نظر آتا ہے. تو انسانی فطرتی کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خیر و شر کا جو شعور دیا گیا ہے، اس خیر و شر کے شعور میں شر کے دائیات انسان کو گرفت میں لے لیتے ہیں، اس کی خواہشات اس پر غلبہ پا لیتی ہیں. یعنی انسانی فطرت کیا خیر ہی ہے سراپا؟
انسانی فطرت کے اندر جس طرح کہ قرآن مجید نے کہا کہ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر جس طرح خیر کے داعیات ہیں اسی طرح شر کے داعیات ہیں، لیکن اس کو ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی خواہشات ہیں، رغبات ہیں، وہ زور کرتی ہیں، مفادات کا غلبہ ہوتا ہے، میں مغلوب ہو جاتا ہوں بہت سی چیزوں سے، میرے اندر جذبات کا ایک طوفان امٹ پڑتا ہے، لیکن مجھے عقل دی گئی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ان سب چیزوں کا جائزہ لیتی ہے، پھر وہ مجھے بتاتی ہے کہ فلاں چیز تمہارے لیے ٹھیک ہے، فلاں چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو خیر شر کا شعور ہے، یہی اصل میں فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو بڑے سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جرائم میں، وہ ان میں سے کسی جرم کا اپنے خلاف ارتکاب کبھی پسند نہیں کرتے۔ جی درست۔ چوروں کے پورے پورے گروہ موجود ہوں گے، قاتلوں کے پورے پورے مافیا وجود میں آ جائیں گے، لیکن کبھی پسند کریں گے کہ دوسرے لوگ ان کو قتل کر دیں، دوسرے ان کیا چوری کریں۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہو کہ چوروں کے لیے جنت ہے، جس کا جی چاہے گھنٹی بجائے آ کے چوری کر لے آگے۔ تو اصل میں جس طریقے سے برائیوں کا شیوع ہوتا ہے کسی معاشرے میں، کسی جماعت میں، کسی گروہ میں، وہ بعض اوقات بہت غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جس بستی کا ذکر کیا، جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں لوگ بہت سی چیزوں کے بارے میں ایسے ہی بے حس ہو گئے تھے۔ یہ ہو جاتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن کیا وہ احساس ختم ہو گیا تھا؟ یہ لازم نہیں ہے۔ اچھا، پھر تصویر بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ جیسے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نہ کوئی ٹوکنے والا تھا، نہ کوئی اس میں پاکیزہ نفس آدمی رہا تھا، بھائی اوباشوں کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اچھا، اور ایسا ہوتا ہے بارہا، لیکن یہ کہ سارے کے سارے انسان مر گئے تھے، تو یہ لوط کا جو گرانا ہے وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ بھی تو وہی تھا نا۔ جی، اس لیے بعض موقعوں کے اوپر مثلا قرآن مجید بیان کرے گا کہ یہود نے سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلا کیا۔ تاریخ پڑھے، وہ ہیلا سب یہود نے کیا تھا، ایک بستی نے کیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں بسا اوقات کسی قوم کا جائزہ لیتے ہوئے اس اسلوب میں کہہ دی جاتی ہیں۔ یعنی یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک برائی کو لوگوں نے کلچر بنا لیا تھا، یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا سب نے بنا لیا تھا؟ آپ اس وقت اگر جائزہ لیں تو ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں جنسی معاملات میں انحرافات موجود ہوتے ہیں، ہوں گے، ایک بڑی تعداد ہوگی، لیکن بحیثیت مجموعی آپ انگلستان میں چلے جائیں، آپ امریکہ کسی شہر میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، بحیثیت مجموعی کیا ہے؟ قومیں ایک شعور کے ساتھ جی رہی ہیں، یعنی انسان اس دوامی عنصر کی قدر کرتا ہے۔ کوئی چیز ذرا دھیمی ہو گئی، کسی کی آنچ ذرا تیز ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ انسانی مطالعہ ہے نا، جب ہم فطرت کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا مطالعہ کیا جائے گا۔ انسان کے اندر کیا صرف یہی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ خیر و شر کا شعور رکھتا ہے؟ وہ ارادہ رکھتا ہے، بڑا قوی ارادہ رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز سے نجات پانی ہے، پا لیتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حیوانات کی طرح ایک جبلت کا پابند ہے، کوئی خرابی نہیں پیدا کرے گا، نہیں، وہ انحراف کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو عقلی تقاضوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ خود اس کی اپنی عقل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بسا اوقات گرد و پیش سے متاثر ہو جاتی ہے، رشوت لے لیتی ہے، جذبات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ سب انسانی کی فطرت کا مطالعہ ہے، اس پورے انسان کو قبول کر کے اس کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ جو فطرت کا علم ہے اس کا دائرہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اس شعور کی بنیاد پر وہ اپنی سماجی زندگی، اپنی سیاسی زندگی، اپنے معاشرتی احوال ان کو نکھار سکتا ہے، وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ یہ کن چیزوں پر مبنی علم ہے؟ اس کا دائرہ کیا ہے؟ یہ جتنے علوم آپ اس وقت دیکھتے ہیں جو وجود میں آئے ہیں، یہ سب کے سب اسی دائرے سے نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کے عمرانی علوم ہے، سماجی علوم ہے۔ کارل مارکس نے جو معاشرے کا مطالعہ کر کے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک طرح کی جدلیات ہے جو طبقات کے درمیان ہوتی ہے، اسی طرح فکر کی جدلیات ہے، اس پہ بات کی گئی۔ یہ جتنے علوم ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ فلاں علم صحیح ہے یا غلط ہے، وہ سب کے سب اسی سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑا وسیع دائرہ ہے اس کا، یعنی اس کے دائرے کی تحدید کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو آپ کے یہاں لائبریریاں وجود میں آ رہی ہیں، یہ سب کی سب اصل میں اسی کی وسعتوں کا بیان ہے۔ لیکن بڑی بڑی چیزیں جن کو یہ علم جس پر مبنی ہوتا ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی علوم ہیں،
ہماری معیشت کے علوم ہیں، ہمارے سیاسی علوم ہیں، یہ اس کے بڑے دائرے ہیں، اور ان دائروں میں آپ تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ قوموں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ ملکوں کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کلچر کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ ثقافت اور فنون لطیفہ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں انسان سے ظہور میں آتی ہیں نا. انسان کی حصے جمالیات فنون لطیفہ پیدا کر دیتی ہے. انسان کا اخلاقی وجود ایک نوعیت کی مذہبیت پیدا کر دیتا ہے. وہ مذہبیت فلسفیانہ ہے یا پیغمبروں کے تحت ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسان کا عقلی وجود علوم کی ایک دنیا پیدا کر دیتا ہے. یہ آپ کی سائنس کیا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے اصل میں مادے کا مطالعہ شروع کر دیا. آپ نے دیکھا کہ مادہ تو موجود ہے، جب یہ موجود ہے تو اس کے مختلف ایسپیکٹس بھی ہیں. یہ اس صورت میں بھی ہے جیسے میں زمین کو دیکھتا ہوں، یہ انرجی کی صورت میں بھی ہے، اور یہ جس وقت انرجی اسپیس میں یا مکان میں سفر کرتی ہے تو یہ لائٹ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا آپ نے مطالعہ کرنا شروع کیا. کسی کی آپ نے رفتار ماپنا شروع کی، کسی کو آپ نے اندر اتر کے اس کے اجزاء کو دیکھا. کہیں آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ دیکھو یہ تو سارا کا سارا معاملہ ایٹم سے متعلق ہے. کہیں آپ ایٹم کا سینہ چیر کے لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے وہاں پہنچ گئے. آپ نے دیکھا یہ تو پروٹون الیکٹران کا ایک رقص ہے جاری ہے. آپ اس کے بھی اندر پہنچ گئے اب، اور آپ ان کا بھی تجزیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ تو اب کارس پر مبنی ہے. تو یہ جتنا مطالعہ آپ کا ہے جس میں آپ چیزوں کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے علم کو وجود میں لاتا چلا جاتا ہے. تو جس چیز کی طرف آپ رجوع کریں گے، یعنی مادے کی طرف رجوع کریں گے، اس کے علوم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. حیوانات کی طرف رجوع کریں گے، اس کے علوم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. انسان کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی نفسیات ہے، سماجیات ہے، عمرانیات ہے، سیاسیات ہے، معیشت ہے، اخلاقیات ہے، یہ سارے علوم پیدا ہوں گے. تو اس کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں. ٹھیک. اچھا ہم سے جب آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ مذہب دراصل انسان کے اخلاقی تزکیہ تطہیر کے لیے ہے. مذہب جب فطرت کی بات کرتا ہے تو وہ فطرت کا یہ جو دائرہ ہے جس کو آپ نے بتایا اور جو بہت وسیع ہے، اس میں سے کیا صرف اخلاقیات کو بنا استدلال یا بنیاد بنا کر مسلمانوں کو یا انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، یا اس کا دائرہ اس سے وسیع ہے؟ میری کتاب میزان آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جس میں میں نے اپنے زندگی بھر کے مطالعے کا حاصل بیان کرتے ہوئے پورے کے پورے دین کی وضاحت کی ہے. یعنی اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے. دین انسان بھی بناتے ہیں، وہ بھی انسان کی فطرت کے مطالعے سے بنتا ہے. اس وقت موضوع نہیں ہے وہ کیسے بنتا ہے، وہ جب زیر بحث آئے گا تو میں بتاؤں گا کیسے بنتا ہے. لیکن جس دین کو اللہ کے پیغمبر لے کے آئے ہیں، وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. تو میں نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا کہاں سے کی ہے؟ یعنی دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی. اب ظاہر ہے کہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یعنی میں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے. وہ جب آپ اس کو موضوع بنائیں گے تو پھر میں اس کے شواہد آپ کے سامنے رکھ دوں گا. جب یہ بات قرآن مجید سے واضح ہو گئی تو اب لازم ہوا کہ انسان کی فطرت میں مذہب کے پورے کانٹینٹ کو یا اس کے مشمولات کو سامنے رکھ کر اس کی حقیقت سمجھی جائے کیا ہے. تو مذہب کے مشمولات کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں، اس کے کانٹینٹ کا انالیسز کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مذہب کی تاریخ موجود ہے، مذہب کے ماخذ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ بالکل مستند صورت میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں. تو جب ہم اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے پورے کانٹینٹ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، یعنی متعین کرتے ہیں نا، تو وہ 4 چیزیں. ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے آداب کیسے ظاہر کریں گے اس کو. اس سے عبادات وجود میں آ جاتی ہے. یعنی میرے رب سے جو میرا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ تعلق 3 جہتوں سے پیدا ہوتا ہے: پرستش کا تعلق، اطاعت کا تعلق اور حمیت و حمایت کا تعلق. اس سے عبادات وجود میں آتی ہیں. جب عبادات وجود میں آتی ہیں تو وہ اسی تعلق کا علامتی اظہار ہے. نماز پرستش ہے، روزہ اطاعت ہے، زکوٰۃ حمیت و حمایت ہے. گویا میں اپنا مال اللہ کی نظر کرتا ہوں. یہی معاملہ حج و عمرہ اور قربانی کا ہے. یعنی اس میں اپنی جان اللہ کی نظر کرتا ہوں. شیطان کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کھڑے ہو کر جب مجھے آواز دی جاتی ہے کہ من انصاری اللہ، تو میں کہتا ہوں لبیک اور حاضر ہو جاتا ہوں. تو عبادات ایک چیز. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز بدن کی طہارت. یعنی مجھے اپنے بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں جن لوگوں کا اپنی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کو بدن کی پاکیزگی کے ساتھ آنا چاہیے.
خور و نوش کی طہارت، میں جو چیزیں کھاتا پیتا ہوں ان کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا طیبات، خبائث سے اجتناب کرنا ہے، طیبات کو اپنی زندگی بنانا ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق، اخلاق عالیہ، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ چار چیزیں جو مذہب کا موضوع ہے یا مذہب کا کانٹینٹ ہے یا اس کے مشمولات ہیں، ان کو آپ فطرت میں تلاش کرتے ہیں جا کے، یہ کہاں پائی جاتی ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ سب کی سب چیزیں مذہبی تعلیم سے قطع نظر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، طہارت اور صفائی کا احساس ایک عالمگیر چیز ہے۔ اب آپ مستثنیات کا ذکر نہیں کیجیے گا، مستثنیات تو آپ کو انسانوں میں مل جائیں گے۔ ہم کہیں گے انسان ایک عاقل مخلوق ہے، انسان ایک حیوان ناطق ہے، آپ مجھے 10 گونگے دکھا دیں گے۔ ٹھیک، میں کہوں گا کہ انسان عاقل مخلوق ہے، آپ مجھے کسی شفاخانہ امراض دماغی میں لے جائیں گے، کسی گھر میں لے جائیں گے اور وہاں آٹزم کے مبتلا بچے دکھا دیں گے، وہ ہوگا، اس پر الگ سے بحث کریں گے۔ لیکن بحثیت مجموعی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر طہارت کا احساس یا پاکیزگی کا احساس یا صفائی کا احساس ایک عالمگیر احساس ہے۔ شہر صاف رکھے جاتے ہیں۔ اب اطلاق کی گفتگو بالکل الگ ہے، یعنی ایک قوم کیسے طہارت حاصل کرتی ہے، دوسری کیسے حاصل کرتی ہے، ایک کتنی حساس ہے دوسری، لیکن صفائی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، یہ بہرحال ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی خور و نوش کے معاملے میں ہم جب انسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز لوگ کھا نہیں لیتے۔ پینے اور کھانے کی چیزوں میں ایک فرق ہے جو کیا جاتا ہے۔ بعض چیزوں کو کھانے پینے کے لیے پسندیدہ اچھا سمجھا جاتا ہے، بعض چیزیں طیب بالطعم نہیں ہوتی کھانے کے لیے۔ اچھا، اس میں بھی اطلاق میں فرق ہوگا، لیکن یہ احساس ہر جگہ موجود ہے اور لوگ اس کا اطلاق کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال اخلاق میں ہے، یعنی جھوٹ پر، سچ پر، دیانت پر، بددیانتی پر ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے، عالمی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اخلاقی اقدار ہیں جن کی بنیاد کے اوپر عالمی نظام وجود میں آ رہے ہیں۔ آپ نے اگر ایک پورا کا پورا منشور انسانی حقوق کا ترتیب دیا ہے تو اسی اخلاقی احساس کی بنیاد پر دیا ہے۔ کسی قوم کے رویوں پر تنقید کی جاتی ہے تو اسی اصول کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ اسی کا استخراج کر کے آپ کے ہاں سیاسی احوال کے بارے میں چیزیں اچھی یا بری قرار دی جاتی ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپ کو مذہب اور مذہبی تعلیم سے قطع نظر بھی اگر آپ کر لیں تو اپنی بنیاد میں انسانوں کے اندر نظر آ جائیں گی۔ انہی پر بنیاد رکھی مذہب نے اپنی، یعنی یہ چیزیں انسان کے اندر موجود تھیں، انسان کو ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی، پہلے انسانی کو دے دی نا، آدم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا۔ تو کیا پیغمبر بناتے وقت صورتحال یہ ہوئی کہ جس کو آپ مذہبی علم کہتے ہیں وہ دنیا کے سارے علوم کے برعکس صرف اس صورت میں تھا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی خوراک خود نہیں تلاش کر سکتے، منہ کھول لیتے ہیں اور ان کی ماں آتی ہے یا باپ آتا ہے اور وہ پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے اور ان کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو کیا آدم علیہ السلام کی نوعیت یہی تھی؟ یعنی صرف اتنی بات تھی کہ وہی آئے، وہ آ کے ان کو پہلی مرتبہ بتائے کہ آپ کو تو پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ میں قرآن مجید سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی یہی فطرت جس کو ہم اب مشاہدہ کرتے ہیں یہ سیدنا آدم میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ اس کو خود قرآن مجید نے واضح کیا کہ ان کے اندر موجود ہے، یہ فطرت موجود ہے۔ اب اس فطرت کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دے رہے ہیں۔ وہ کتنی ہے، کیسی ہے، یہ بحث بھی کی جائے گی، لیکن میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے صحیح تصور۔ صحیح تصور یہ نہیں ہے کہ وہ تو ایک خالی ظرف تھے، وہ ایک لوح سادہ تھے، جیسے ایک صاف ورق ہوتا ہے اور جو بھی اس کے اوپر تحریر لکھی گئی وہ نبوت یا وحی نے لکھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دین ان کو دیا تھا، یہ بنیادیں تھیں اس کی۔ یعنی جس طریقے سے ایک بیج ہوتا ہے اور اس کے اندر خود پھوٹنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ایک باغبان، ایک مالی آتا ہے، وہ اس کو پانی دیتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ تو پیغمبری یا اللہ تعالیٰ کی جو دعوت یا دین ہے وہ جب وحی کے ذریعے سے دیا گیا تو یہ ریلیشن پیدا ہوا اس کے مابین۔ اس کو بنیاد بنا کر میں نے یہ لکھا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام کی، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع کیا تو اسی فطرت کو تفصیلات میں ڈالنا شروع کر دیا۔
تو ہم سب جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت انسان کو دی، اور انسان ظاہری بات ہم کہتے ہیں فطرت مقدم ہے، آغاز ہوا تو انسان کے اندر یہ شعور موجود تھا، تو اس شعور پر اعتماد کیوں نہ کیا گیا؟ یعنی یہ کیوں ہوا کہ ابتدا میں فطرت بھی ہے اور ابتدا ہی نبوت کے سلسلے سے کر دی؟ یعنی یوں ہوتا کہ انسان اسی فطری شعور کو سامنے رکھ کر، اس وقت تو کوئی خارجی تاثرات بھی اس کے اوپر پیدا نہیں ہو سکتے، نہ خارج میں کوئی موجود تھا، تو انسان کے لیے یہ کیوں ناگزیر ہوا کہ اس کی ابتدا ہی سے اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا جائے؟ میرے تمام علوم کی نوعیت یہی ہے، یعنی وہ میرے اندر موجود ہے. یوں نہیں ہے کہ میں صرف استعداد رکھتا ہوں، یعنی میں سماجی علوم کے لیے ایک استعداد رکھتا تھا کہ کوئی باہر سے آ کے وہ علم اونڈھیلے تو میں منہ کھول دوں گا. نہیں، میں اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن میرے ان علوم سے میری یہ دنیا وابستہ ہے. درست. میں یہاں غلطی کروں گا، میں اپنے تجربات سے سیکھوں گا، میں اس میں کو اضافہ کروں گا. یہ عمل یہاں پہ گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن مذہب اس کے لیے میں جواب دہ ہو گیا ہوں. یعنی وہ جو میری فطرت میں ودیت کیا گیا ہے اس کے لیے میں مسئول ہوں. میرے مرنے کے بعد جو نتیجہ نکلنے والا ہے اس پر اس کا انحصار ہے. تو میرے پروردگار نے آخری درجے کی عنایت فرمائی کہ وہاں پر مجھے ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. ایک لمبے ارتقائی عمل میں ورنہ میں مصروف ہوتا نا. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جس سائنس پر آپ اتنا زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جو آج آپ کے گرد و پیش کی دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس نے پچھلے 300 سال میں ایجادات کے انبار لگا دیے ہیں، جس نے آج کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی پیدا کر دی ہے کہ میں جب چاہوں یہاں بیٹھ کر ساری دنیا سے بات کروں. اس کا ظہور ہونے میں کتنا وقت لگ گیا؟ صدیاں بیت گئی. یعنی ایک بڑا لمبا زمانہ ہے جس میں پہیہ ایجاد کر کے آپ بیٹھے رہے ہیں. چھوٹی موٹی ایجادات ہوئی ہیں. یہ جو اس وقت ایکسپلوژن ہوا ہے علم کا اس معاملے میں، سائنسی علوم میں، یہ پچھلی 2-3 صدیوں کی چیز ہے. بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی 1.5 صدی کی چیز. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حقیقی ایکسپلوژن تو اسی صدی کی چیز ہے. بالکل ایسے. یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو کتنا وقت لگ گیا کہ انسان ان چیزوں سے محروم رہا. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیہات میں رہ لیے، آپ نے جاگیردارانہ تمدن میں زندگی بسر کر لی، آپ خانہ بدوش رہے، آپ جہاں تہاں جہاں چاہ بیٹھ گئے، جہاں چاہ اٹھ گئے. اس سے آپ کی یہ دنیا متعلق تھی، اس کی سہولتیں متعلق تھی. جیسے جیسے انسان مختلف مراحل سے گزرتا چلا گیا اس کا ظہور ہوتا چلا گیا. آج کے زمانے میں آخری انتہا پر ہو گیا. مذہب کے معاملے میں تو جو آدمی موت سے ہمکنار ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہو جاتا ہے. تو اس میں صدیوں انتظار کیا جا سکتا تھا. یہ وہ میری فطرت کے اندر جو علم ہے وہ وجود پذیر ہوتا، وہ ایک متعین صورت اختیار کرتا، وہ تفصیلات میں ڈھلتا، اس میں غلطیاں ہوتی، ٹرائل اور ایرر سے گزرتا، اس پر صدیاں بیت جاتی، تب جا کر میں یہ کہہ سکتا کہ اب اس کا کچھ علمی ظہور ہو گیا. تو میرے باطن کا علم اس نوعیت کا ہے. اس لیے یہ ضروری تھا کہ اگر اللہ نے مجھے جواب دہ ٹھہرانا ہے تو مجھے آج دنیا سے رخصت ہونا ہے، آدم علیہ السلام کو بھی رخصت ہو جانا تھا. 100 سال عمر پا لیں یا 1000 سال بہرحال جانا ہے اور جا کے خدا کے سامنے جواب دہ ہو جانا ہے. تو فطرت کے اندر جو تعلیم دی گئی تھی اس نے تفصیلات میں بدلنا تھا میری زندگی میں. اس کی ان تفصیلات کے لیے چونکہ میں مسئول ہونے والا تھا اس لیے اللہ نے رہنمائی فرمائی. تو اللہ تعالیٰ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رہنمائی میں نے کی ہے، یعنی فطری رہنمائی کے بعد، یہ میرا احسان ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے بڑا احسان فرمایا. تو نبوت اللہ کا احسان ہے، اللہ پر واجب نہیں تھا. یعنی جو اس نے میری فطرت کے اندر علم رکھا تھا وہ اسی کی بنیاد پر مجھ سے پوچھ سکتا تھا. چنانچہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے خود کہا ہے کہ میں اس کی بنیاد پر پوچھوں گا. ٹھیک ہے. ہم سے بڑی اہم بات آپ نے کی کہ مذہب یا الہام یا وحی کی ابتدا ہی سے ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر انسان کا مواخذہ اور نتیجہ جو ہے وہ مرتب ہوگا. ایک سوال ضمنی یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب ایک ان سے غلطی ہو گئی اور اس پہ انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے گفتگو کی تو ریفرنس اپنے حکم کو بنایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس شجر کے پاس نہیں جانا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری فطرت میں نے یہ شعور رکھا تھا اور تم نے فطرت کے اس شعور کی خلاف ورزی کیوں کی؟ وہ اللہ کا حکم ہے، وہ ابتلا کا حکم ہے. ابتلا کے احکام فطری نہیں ہوتے. روزہ رکھتے ہیں ہم، ایک عبادت ہے. اس میں ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ فجر سے لے کر مغرب تک نہ بیویوں کے پاس جائیں گے نہ کھائیں اور پئیں گے.
یہ ابتلا کا حکم ہے. ابتلا کے احکام اللہ کے حکم پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی یہاں یہ ہے کہ میرا رب میرے اندر ایک خصوصیت پیدا کرنے کے لیے، جس کو کہا ہے نا تقویٰ، لعلکم تتقون، وہ میری تربیت کے لیے کچھ احکام دیتا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں. یعنی جس وقت ہم مثال کے طور پر ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں فوج کے لیے یا بیوروکریسی کے لیے یا کسی خاص منصب پر لے جانے کے لیے، تو اس موقع پر جو احکام، ہدایات یا قواعد بنائے جاتے ہیں وہ اصل میں تربیتی مقصد کے لیے ہوتے ہیں. یعنی ان کے لیے فطرت میں ان کا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فطرت میں البتہ کیا چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تربیت سے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو نشو و نما دے کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. درست. اچھا. یعنی یہ پہلو بھی انسان کے اندر رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے. یعنی ہم اپنے کتوں کو، بلیوں کو جب سدھاتے ہیں یا ان کی تربیت کرتے ہیں، وہ حیرت انگیز کمالات ان سے وجود میں آنے لگ جاتے ہیں. تو تربیت کے احکام، ابتلا کے احکام یہ بالکل الگ ہیں. لیکن دیکھیے انسانی فطرت کا کیا خوبصورت ظہور ہے جس کی قرآن نے تصویر کھینچ دی ہے. یعنی جیسے ہی وہ معاملہ ان سے ہو گیا تو چونکہ وہ متعلق ہی ان کے جنسی جذبے سے تھا، تو اس لیے کیا ہوا، تفقہ یکسفان علیہم من برق الجنہ. اب اس پہ رک جائیے اور یہ دیکھیے کہ حیا کا احساس تب ہونا چاہیے تھا نا، اگر آپ استعداد کہتے ہیں اس کو، کہ وہ ایک پریشانی کے عالم میں ہوتے، تحیر کے عالم میں، اور پھر اللہ بتاتا کہ پتے اٹھاؤ اور اٹھا کر ڈھانک لو. بہت خوبصورت مثال. جی. اتنا نہیں ہوا، نہیں، علم ظہور میں آیا ہے، عمل ظہور میں آیا ہے، ایک پوری کی پوری بات وجود میں آ گئی. یعنی احساس پیدا ہوا، قرآن مجید نے بیان کیا اس کو. کیا احساس پیدا ہوا؟ یعنی وہی اعضاء تھے جن کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی تھی. رفع حاجت کے لیے تو وہ اعضاء استعمال ہوتے ہی ہیں. آپ نے دیکھا بچوں کے ہاں بھی وہ اعضاء تو وہ جانتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جنسی داعیہ وجود پذیر ہو جاتا ہے. جنسی داعیہ وجود پذیر ہوتا ہے تو اب شرم اور حیا کا احساس پیدا ہوتا ہے. میں نے دیہات میں دیکھا بچے ایسے ہی ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ اوپر کوئی کپڑا نہ نیچے کوئی کپڑا. لیکن ایک بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کیا چیز ان پر کھل گئی، یعنی جو ما ورع عنہما من سوآتہما، اصل میں ان کی شرمگاہوں میں جو ایک چیز چھپا کر رکھی گئی تھی وہ ان پر نمایاں ہو گئی. جب ان پر وہ نمایاں ہوئی تو احساس کون سا پیدا ہوا؟ شرم کا احساس. کیا احساس تھا؟ کہ ان چیزوں کو ڈھانپنا چاہیے، اور پھر انہوں نے ڈھانپا. آپ ایک ایک چیز کا جائزہ لیجئے. احساس پیدا ہوا، اس کا مطلب احساس فطرت کے اندر موجود تھا، پیدا ہوا نا. ورنہ تو اصل میں تحیر پیدا ہونا چاہیے تھا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب کیا کرنا ہے. یعنی استعداد تو صرف یہ ہے کہ اگر حکم آئے کہ دیکھو حیا کرنا ہے، حیا کرنی ہے، اور اس موقع کے اوپر تم نے پتوں سے ڈھانپنا ہے یا کسی چیز سے ڈھانپنا ہے، حکم آیا اور آدم نے قبول کر لیا. یوں نہیں ہوا، بلکہ پورا کا پورا عمل ہو چکا ہے. احساس بھی پیدا ہو گیا، احساس کے نتیجے میں کرنا کیا ہے وہ بھی کر ڈالا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی فطرت کے اندر جو علم رکھا گیا تھا اس کا ظہور ہو گیا. اب یہ ظہور تو ہو گیا کہ ان اعضاء کو ڈھانپنا ہے. اس کے بعد اب اللہ کے پیغمبر یا وحی وہ آئے گی، وہ پیغمبر بنائے جائیں گے تو اللہ کی وحی آئے گی. اور اگر اسی احساس کے تحت لباس کے کوئی مزید آداب بتانے ہیں تو بتا دیے جائیں گے. تو کیا چیز ہوئی؟ وہ چیز جو اندر موجود تھی اس کو آپ یہاں سے اٹھائیے اور اٹھا کر اب وہ ساری بحث پڑھیے جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ دیکھو یہ لباس ہی ہے، اور اصل میں تقوی کا لباس ہے. یہ لباس اتر گیا اور شیطان یہیں سے تم پر در اندازی کرے گا. اسی جگہ سے اس کی ساری طاقت ہوگی. وہ جہاں دوسری چیزوں پر شبخون مارے گا تمہیں آ کر مجبور کرے گا کہ لباس اتارے تمہارا. اس کو بیان کیا. اب اس کے بعد سورہ نور میں چلے جائیے تو وہاں قرآن مجید حفظ فروج کے آداب بیان کر رہا ہے. بتاتا ہے نا آپ کو کہ اب آپ نے ان شرمگاہوں کو کس طرح ڈھانپنا ہے. یہ جو آگے جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ اب وہی ہے. درست تفصیلات ہے، یہ اس کی تفصیلات ہے، لیکن وہ پورا عمل جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو کیوں بیان کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے بیان کیا کہ دے کر کیا بھیجا تھا اور وہی سے کیا ملتا ہے. تو اس لیے یہ تصور بالکل غلط تصور ہے کہ انسان تو بالکل اندھا اور بہرا تھا، کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کو تو ایک خالی ظرف کی نوعیت حاصل تھی، وہی آئی اور اس نے مذہبی چیزیں بیان کی. نہیں، یہ سب کچھ موجود ہے. یعنی عبادت کا داعیہ موجود ہے،
اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کا دائیہ موجود ہے، اور اس کے لیے وہ یعنی پتوں سے رکھ ہی لے گا، ابتدائی کام کر لے گا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں کہ تنبیہ بھی رہے، توجہ بھی رہے، تفصیلات بھی بتائی جائیں، اب وہی آئے گی اور وہ بتائے گی۔ درست خان صاحب، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے فطرت کا مطالعہ کیوں ناگزیر ہے، فطرت کن چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، انسانی فطرت کو علم کی کس میتھڈالوجی سے دریافت کیا جاتا ہے، اور افراد اور اقوام اور معاشرے میں یہ باہم اختلاف کیوں نظر آتا ہے، ہم نے بھی اس موضوع کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی ہے کہ جو مذہب کی الہامی روایت ہے وہ اس کو کس جگہ پر پوائنٹ آف ریفرنس بناتی ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو بھی جاری ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔